هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم معمور. هو صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور. بسم الله الرحمن الرحیم. باب رفع العلم وظهور الجہل. باب ہے علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا پھیل جانا. وقال ربیعۃ، اور ربیعہ نے کہا، لا ينبغي لأحد، کسی شخص کے لیے مناسب نہیں ہے، عنده شیء من العلم، کہ اس کے پاس علم کی کوئی چیز ہو، وأن يضيع نفسه، تو وہ اپنے آپ کو ضائع کر دے. جس شخص کے پاس علم کی کوئی چیز ہو تو اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کر دے. امام ربیعہ جو ہے یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا قول ذکر کیا کہ وہ بندہ جس کے پاس علم ہو یا جس کے پاس علم کی کوئی بھی چیز ہو، اس بندے کے لیے جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اس کے لائق نہیں ہے کہ علم کے ہونے کے باوجود وہ کاروبار کرنا شروع کر دے اور علم کا جو راستہ ہے اسے چھوڑ دے، یعنی پڑھنا اور پڑھانا اور علم کو آگے لوگوں میں نشر کرنا، یہ کام چھوڑ دے، کیونکہ یہ کام جو ہیں وہ اپنے آپ کو ضائع کرنے کے مترادف ہیں. عالم جو ہوتا ہے یا جس کے پاس علم ہوتا ہے، اس کی بھاری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر وقت علم کی نشر و اشاعت میں رہے. البتہ کاروبار جو ہیں یا اس سے ہٹ کے جو اضافی مصروفیات ہیں، اگر ان کی وجہ سے علم کی تبلیغ میں فرق نہیں آتا تو پھر اس بات کی اجازت ہے، وگرنہ کسی عالم آدمی کا علم کے راستے کوئی چھوڑ دینا یہ اپنے آپ کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، جیسا کہ امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. امام بخاری نے یہاں دو حدیثیں ذکر کی ہیں جس سے یہ ثابت کرنا چاہا کہ قیامت کے نزدیک علم ختم ہو جائے گا اور جہالت کا دور دورہ ہوگا. حدثنا عمران بن میسرۃ قال حدثنا عبد الوارث عن ابی التیاح عن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشراط الساعۃ، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ان یرفع العلم، کہ علم اٹھا لیا جائے گا، وَيَسْقُطَ الْجَهْلُ، اور جہالت جم جائے گی، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، اور شراب پی جائے گی، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، اور زنا عام ہو جائے گا. دوسری حدیث انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي، میں تمہیں ایک حدیث بیان کروں گا جو میرے بعد تمہیں کوئی بھی نہیں بیان کرے گا. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، من اشراط الساعۃ، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، ان یقل العلم، علم کم ہو جائے گا، ویظہر الجہل، اور جہالت ظاہر ہو جائے گی، ویظہر الزنا، زنا پھیل جائے گا، وتکثر النساء، اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، اور مرد کم ہو جائیں گے، حَتَّى يَكُونَ ل50 امرأة القیم الواحد،
یہاں تک کہ 50 عورتوں کو ایک سنبھالنے والا مرد ہوگا۔ انس رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں کئی ساری باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علم جو ہے نا وہ ایک روایت کے مطابق کم ہو جائے گا اور ایک روایت کے مطابق علم ختم ہو جائے گا۔ تو شروع میں علم میں کمی ہوگی، یعنی علم کم ہوگا، پھر آہستہ آہستہ علم بالکل ختم ہو جائے گا اور اس دنیا میں کوئی عالم نہیں رہے گا، بلکہ ایسے اسکالرز رہیں گے اور ایسے لوگ رہیں گے جو اپنے آپ کو عالم بتائیں گے، لیکن در حقیقت وہ علم کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہوں گے۔ ہمارا یہ جو زمانہ ہے اس میں علماء کی بہت ساری قلت ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ تو بے شمار موجود ہیں کہ آپ جنہیں مولوی صاحب کہہ سکتے ہیں، قاری صاحب کہہ سکتے ہیں، عالم کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ ہمارے اور آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے، لیکن علمی جو گہرائیاں ہوتی ہیں اور کسی مسئلے میں مکمل جو رہنمائی ہے یا قرآن اور حدیث کی جو گہرائی ہے، یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ کہنے کو تو وہ عالم ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس جو علم کی گہرائیاں ہیں بہت حد تک اس کے پاس نہیں ہوتی، یا تو وہ کسی مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا ہی نہیں ہوتا، کسی استاد کے سامنے اس نے بیٹھ کے علم کو حاصل ہی نہیں کیا ہوتا۔ اور یہ زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگوں نے یوٹیوب سے علم حاصل کرنے شروع کر دیے، اور انٹرنیٹ پہ جو اسکالرز بیٹھے یا ٹی وی کی دنیا پہ جو ہمیں مولوی اور علامہ نظر آنے لگے، ہمیں یہ لگا کہ شاید یہی سب سے بڑے عالم ہیں، جبکہ حقیقت میں علم ان کے پاس سے بھی نہیں گزرا ہوتا۔ اپنی طرف سے فتووں کے ذریعے کسی چیز کو حلال کرتے ہیں اور اپنے ہی فتووں سے کسی چیز کو حرام کر دیتے ہیں، تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت جو ہے اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، چونکہ علماء نہیں ہوں گے۔ تو پہلی نشانی جس کا تذکرہ انس بن مالک نے کیا وہ یہ ہے کہ علم کم ہوگا یا علم ختم ہی ہو جائے گا اور جہالت جو ہے وہ پھیل جائے گی۔ اور دوسری بات کا تذکرہ کیا کہ یشرب الخمر، شراب پی جائے گی۔ کسی زمانے میں شراب کو بہت برا سمجھا جاتا تھا، لیکن اس زمانے میں شراب کے ایسی اس کی صورتیں پیدا ہو چکی ہیں کہ کبھی وہ یہ تمباکو کی صورت میں اور کبھی وہ ایسے فلیور کی صورت میں ہمارے نوجوان نسلوں کے پاس وہ شراب کی انواع و اقسام جو ہیں وہ ان کے ہاتھ لگ چکی ہیں کہ جنہیں وہ شراب ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے جس تیسری چیز کا تذکرہ کیا کہ یظہر الزنا، جو زنا ہے وہ عام ہو جائے گا، اور زنا جو ہے یہ نہ صرف عام ہوگا، یہ ہمارا جو موبائل ہے یہاں ان ساری چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ آنکھوں کا جو زنا ہے یہ بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھوں کا زنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ انسان کے اپنے قدموں کا زنا ہوتا ہے۔ تو یہ زنا کی ساری چیزیں جو ہیں یہ قرب قیامت بہت زیادہ عام ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ تکثر النساء، عورتیں زیادہ ہوں گی، یقل الرجال، مرد کم ہو جائیں گے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ پیدائش کے اعتبار سے مرد اور عورتیں جو ہیں یہ تقریباً برابر ہیں، لیکن عام طور پہ جنگوں میں جو اموات ہوتی ہیں یا جو شہادتیں ہوتی ہیں یہ مردوں کی ہوتی ہیں۔ روڈ ایکسیڈنٹ میں جو روزانہ اموات ہوتی ہیں اس میں بھی زیادہ تر جو مرد ہوتے ہیں وہی مرتے ہیں۔ فیکٹریوں میں کبھی آگ لگنے کی صورت میں یا کبھی ویسے نقصان ہونے کی صورت میں وہاں جو اموات ہوتی ہیں وہ بھی زیادہ تر مردوں کی ہی ہوتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے مردوں کی جو اموات ہیں وہ عورتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ بیماریوں کا اگر دیکھا جائے تو یہ بھی مردوں کو جو بیماریاں لگتی ہیں یا جس قدر کثرت کے ساتھ جو
بیماریاں مردوں میں ہوتی ہیں وہ عورتوں میں نہیں ہوتی. تو اس لحاظ سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو روایت ہے کہ قیامت کے قریب عورتیں زیادہ ہو جائیں گی اور مرد بہت زیادہ کم ہو جائیں گے، تو یہ عملی طور پہ ہم پاکستان میں اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. اور بھی کئی سارے ایسے ممالک ہیں جہاں مردوں کی تعداد بہت کم ہے، عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی اور بلکہ مردوں کی تعداد زیادہ تھی، عورتوں کی تعداد بہت کم تھی. یہی وجہ ہے کہ آپ کو بہت سی ایسی خواتین ملیں گی کہ جنہوں نے کئی سارے مردوں کے ساتھ نکاح کیا. یعنی ایک عورت کو جب طلاق ہوتی تھی یا وہ جب بیوہ ہوتی تھی تو اس سے نکاح کرنے کے لیے کئی سارے لوگ متمنی ہوتے تھے کیونکہ عورتوں کی قلت تھی. لیکن اس زمانے میں عورتوں کی کثرت ہے اور جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب ہوں گے ویسے ویسے مردوں کی جو تعداد ہے وہ عورتوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہو جائے گی. اس روایت کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ قرب قیامت 50 جو عورتیں ہیں آدمی ان سے نکاح کرے گا، یہ اس روایت کا مطلب نہیں ہے. بلکہ اس روایت میں یہ ہے کہ ان کو سنبھالنے والا یعنی 50 عورتوں کو سنبھالنے والا ایک آدمی ہوگا. اور اس زمانے میں اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ سنبھالنے والا باپ بھی ہو سکتا ہے، وہ سنبھالنے والا بھائی بھی ہو سکتا ہے. آج کے زمانے میں کتنی ایسی خواتین ہیں جو شادیاں نہیں کرتی یا شادی کر لیتی ہیں لیکن اپنے خامن کے ساتھ جو نباہ ہے یہ نہیں ہوتا، بالآخر وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں آ کر کے بیٹھ جاتی ہے. 30 سال، 35 سال، 40 سال بعض خواتین کی عمریں ہو چکی ہیں لیکن وہ ابھی تک ان کا نکاح نہیں ہوا اور وہ اپنے ماں باپ کے سہارے یا اپنے بھائیوں کے سہارے جو بیٹھی ہیں. تو اب جو بھائی ہے 2-3 بہنیں اس کے سہارے میں ہیں، اپنی بیٹیاں بھی اس کے سہارے میں ہیں، اپنی جو بیوی ہے ان کو بھی اسی نے سہارا دینا ہے. تو یہ قرب قیامت اس میں بہت زیادتی ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے جس میں 40 عورتوں کا تذکرہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس 40 ایسی عورتیں ہوں گی جن کو سنبھالنا اور جن کی ذمہ داری جو ہے وہ مرد کے اوپر عائد ہوگی. تو امام بخاری نے جس بات کو یہاں ذکر کیا ہے اور ثابت کیا ہے وہ یہ ہے کہ علم جو ہے وہ قرب قیامت بہت کم ہو جائے گا. اس لیے علم کو سیکھنا چاہیے اور اس کی نشر و اشاعت میں اپنے وقت کو صرف کرنا چاہیے کیونکہ جب تک اس زمین پہ علماء موجود ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حدیث کو سمجھنے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.